السلام علیکم ویری وارم ویلکم ٹو 101 انکریڈیبل وومن سی ایز آف پاکستان. آج ہمارے ساتھ ہے معصومہ زبیری. شی از این انکریڈیبل وومن. شی از دا سی ای او آف ایم زی پروڈکشن. شی ہیز ڈن ایم ایس سی ان میس میڈیا کمیونیکیشن. لیٹس ڈیلو انٹو کنورسیشن ود ہر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. How are you, ma'am? All good, alhamdulillah. Thank you so much coming from Islamabad to Lahore, especially for our program. Thank you so much I'm being very honored to be here, and I wish you all the best for this incredible journey and incredible initiative especially for women. Thank you so much. So Masuma, you have world recognition Yes. for your photography, and you're a teacher as well. Yes. So which one is your favorite thing? Well, that's a tricky one, but yeah, of course my passion. Of course, photography is on the top priority, but yeah, I can never ignore teaching because it has helped me whatever I am right now. So yeah, I believe that if 80% is photography and my passion, I can give 20% and above that as well for teaching. For teaching. You are Yeah. teaching A-level students. Yes, For the A-levels. last Like many years. back in 2009 I You have a started. vast experience. Yes. So how was your experience, and how did you start teaching? You started teaching first, or you started your photography first? No, I was practicing photography since like I was in bachelor's. So there was an analog cameras which we used to use back in that time. But yes, I pursued as a teacher, as a media teacher, and for A levels, and then there was a very learning curve at that time because we used to make original magazines and original music videos. So that was a learning curve for me to enhance more of my skills in photography and videography. So yes, coming from there and teaching was a good start as a career. Then I moved on towards my my production house. That is your passion. Yeah, that was my passion. So if you want to pursue something, you need to have good amount of money in your hand to pursue something. So that's what I've earned out of my teaching side, and then I invested in my business. So yeah. So you support yourself for your Yes, I photography. supported myself. And Now you have a production house. yes, but I will include one thing that my family was very supportive, and my sister took this decision that if you can teach a student how to take a picture, then why don't you start your own business? So she was my support system at that time, and she bought me a new camera, and that was very supportive of her. But eventually, yes, I grew according to my skills and ability, and this is who I am right now. So did you learn photography skill, or it was built in? I think it was built in because built because in my FSC or in my like bachelor's, I used to take a lot of pictures of my friends and flowers or any object I wanted to take. So it was, I guess, my inner passion which came out today. Right. So you were not art student, like fine art student? No, not at all. Not at all. So now you have your own company. So tell us about that. How you are working now? Do you have a team? And Yes. Well, it all started back in like 2013, and I quit my job, and I was working as a head of a branch. Okay. I was heading a branch, and then I In realized, Islamabad? yeah, in Islamabad, and I took a decision for myself, and I gave up that post, that designation, because at that point of time my company was giving me a very good time. So I realized that why don't I should give 100% to my company. You felt that your Yeah. company has potential to grow Yes. more. So at that time I took the initiative to be more on this side, that I should initiate as an entrepreneur. So first 3 years was all branding, like my logo, their pictures. So I didn't run after the money. The problem for youngsters today is that they always look up for money. They don't want to be recognized as a company, as a label, as a brand. So for that you need to have a patience. I always say this thing in my interviews, that always believe in two things: patience and passion. Okay.
That if Passion you and mix passion. these two things, you will achieve anything in your life. And like 4 things I want to quote here, which I believe that any person should have these 4 things in their lives, should believe it. Research, planning, construction, and evaluation. These are the 4 things actually in which you examine yourself, that where do you stand in your life. So research, planning, construction, and evaluation. And these are the pillar for your business Yes, as well. Yes. So, for sure. like, we have this platform, especially for the women. So, what would you suggest to the women, those who are working and have a passion like you? So, what should they do? They should continue their jobs or leave the job and start working? Well, it depends on their potential, because I after seeing, I'm living in Pakistan. We all know that how recession we're facing right now. So I know the ups and downs are there in entrepreneurship or your business. So it's good to have a good job. It's good to have one job. If you think that you have the potential to do both the things together, you can do that, because They can start their side hustle. they can start their side business, and yes, you will get support from your money, from the earning you're getting, and you will doubt it that how you can improve, because you will be having you won't be having a financial constraints at that point of time. But yeah, if you don't have anything and you're pursuing something, I know that this is this should not be the criteria that if you have money you can only start. But eventually in the society, living in these constraints and inflation, you should have some good money in your hand to pursue your entrepreneurship. But it doesn't matter, if you have 10,000 and you can pursue that, you can do it on the initial level. Right. You can do that. So first they should have some capital for their Yeah, business. it shouldn't be like millions or trillions. From where 10,000, yeah, they from can the scratch they can start. yeah, from the scratch, or maybe 5,000 is good enough for them to start. Okay. My first event, I can quote here that my first event when I was a layman and doing a sketch, and I just initiated it. So first 3 years was, I told you that it was all branding, and the first event what I got for money was only worth 3,000 rupees, and I did photography from my mobile. Being a photographer doesn't mean that you have very expensive cameras. It's all because it's all in your mind. It's all your aesthetic sense. Right. The angles. Yeah. It is coming from your mind. It is coming from your box. I would say box. Because if something very innovative coming out of your box is not, everybody can think that. So I believe that you should have that aesthetic sense that okay, if there's a dark light and if you want to take a picture, you should know that what exactly the ISO, the white balance and everything should be accurately according to your mobile. If you don't have an expensive camera, it's okay, it's all right. You can be a good photographer if you don't have a camera. It depends on your aesthetic sense. Yeah. Exactly. So you have achieved national recognition in Yes. photography. How did it happen? Well, it was recognized. I was recognized as a woman. It was 58 women awards on the Women Day, and other than me, it was like 5 more in the different fields. But yes, I was recognized the best woman CEO by the government of Pakistan. So that it was coming from the United Nations. So, yeah. That's wonderful. Tell us about your other achievements. Okay, I was recognized on the Oxford Cambridge Hub. They have interviewed me because they have recognized my picture in UK. So at that point of time, I was struggling in my photography. Other than this, I was awarded as best photographer from Infodix Pakistan. I won like 3 to 4 Infodix Pakistan photography, and then I was recognized on Fauziya International, which is an Indian-based company who did the photography competition. So one of my picture of my own, I took that picture randomly, but it was recognized by that company, and yeah, it was a great thing to being recognized internationally, especially India. So yeah, Especially India and especially from Pakistan. Yeah, especially from और वो भी एक Pakistan. लड़की, ये एक बहुत बड़ी बात है. बिल्कुल है, बहुत बिल्कुल बड़ी है, बात है, बिल्कुल बहुत बड़ी है. बात है.
بالکل ہے. تو بس یہاں سے شروع ہوئی جرنی, جو کچھ جو میں نے اچیو کیا. بس میں ینگسٹرز کو اور ان کو یہی کہتی ہوں کہ جب آپ نے ایک چیز پیشن کنٹرول کر لیا اپنے اوپر, آپ نے اس چیز کو پکڑ لیا, تو آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو لیو دیٹ. تو موسٹ آف دا فوٹوگرافرز آئی یوزلی ڈسکس جب میں اپنا کچھ یہ انٹرنشپ پروگرامس آئی ڈو دیٹ ایز ویل, ٹریننگس بھی کرواتی ہوں میں فوٹوگرافی کی, ویڈیوگرافی اینڈ انٹرپرینیورشپ, دیٹ ہاؤ یو کین ارن ان دس انفلیشن ود اے اسمال بزنس. سو دیٹ از مائی موٹو, اینڈ اسپیشلی فار وومن. جو عورتیں باہر نہیں نکل سکتی, جو عورتیں گھر کا کام کرتی ہیں, جو عورتیں کہتی ہیں کہ جی ہم نے اپنے انسٹاگرام کو مانیٹائز کرنا ہے, وی ٹیچ دیم ہاؤ ٹو مانیٹائز یور سیلف, ہاؤ ٹو مانیٹائز یور پروڈکٹ on the Instagram, how to take a good picture of your product, and how to monetize in a way that people come up to you, to your account and say کہ ہم نے یہ آپ سے خریدنا ہے. So we teach that as well. اچھا, آج کل اگر ہم فوٹوگرافی کے بارے میں سوچیں تو موسٹ آف دا فوٹوگرافرز دے آر کورنگ دا ایونٹس, لیکن اگر ہم انٹرنیشنلی دیکھیں تو اس میں فوٹوگرافی کی ایک ڈفرینٹ وے ہے. آپ اینیملس کی پروڈکشن کی, فلاورز, اور دیر آر مینی مور تھنگس. تو آپ کی جو کمپنی ہے وہ کوئی اسپیسیفک آپ کسی چیز کو ٹارگیٹ کرتی ہیں یا دے کین ڈو اینی تھنگ؟ دیکھیں, when I teach, اس کا مطلب ہے کہ دیر آر ڈفرنٹ سیٹس آف مائنڈز آر کمنگ ان ٹو مائی کلاس. ہر کوئی ویڈنگ کی طرف نہیں جاتا, ہر کوئی پروڈکٹ کی طرف نہیں جاتا, ہر کوئی فیشن کی طرف نہیں ہے. میں نے ہر جانرا کو ٹچ اس لیے کیا ہے کیونکہ میں پڑھاتی ہوں, تو جب تک مجھے نہیں آئے گا میں ان کو نہیں پڑھا سکتی. سو واٹ وی یوزلی ڈو از کہ ہم لوگ ساری چیزوں کو ٹچ کرتے ہیں, چاہے وہ پروڈکٹ ہو گیا, ہر جانرا کو, تاکہ جس بچے نے جہاں جانا ہے وہ اپنے مطابق جائے گا. وائلڈ لائف فوٹوگرافی ہوگی, فیشن ہو گیا, پروڈکٹ ہو گیا, اپنی اپنی ان کی کلاسز ہوتی ہیں اور اپنے اپنے طریقے سے بچہ جو ہے وہ سیکھتا ہے. یعنی اگر ایک ویڈنگ فوٹوگرافر بھی ہے, اس کو بھی تھوڑا آئیڈیا ہوگا کہ پروڈکٹ فوٹوگرافی کیسی ہوتی ہے, کیونکہ پروجیکٹ آپ کو ملتے ہی ہے نا. ضروری نہیں ہے کہ ویڈنگ ملے, ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ وائلڈ لائف ہی ملے. سو میرے خیال میں ایک فوٹوگرافر کو ہر جانرے کو ٹچ کرنا چاہیے, تاکہ اس کو پتا ہو کہ اگر فار ایگزامپل جیسے آپ کووڈ آیا تھا, تو میرے پاس پلس پوائنٹ تھا کہ جی میرے پاس سارے جانراز کا تھا, نالج تھی کہ میں ادر دین ویڈنگ بھی کر سکتی ہوں. میں نے جو ہے وہ ٹیچنگ کو ایک سورس بنایا جسٹ ٹو سیکیور مائی کمپنی. میں نے ٹیچنگ کرنا شروع کر دیا, اور میں نے انٹرنیشنل بچوں کو ہٹ کیا تھا. اس میں یہ تھا کہ جو بچے ظاہر وہاں صبح ہو رہی تھی یہاں پہ رات میں ہو رہی تھی, تو ایک کلاس میں اس طرح رکھ لیتی تھی جو انٹرنیشنل لیول پہ بچے میرے پاس, کیونکہ وہ بھی گھر میں بیٹھے تھے, ہم بھی گھر میں بیٹھے تھے. سو اٹ از وہی اگین والی بات کہ آپ نے دماغ سے اپنے سوچنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کون سا پیشن لینا ہے, اور اس کے علاوہ بھی آپ نے کیسے سیکیور کرنا ہے اپنے آپ کو, وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. تو میں نے نیشنلی بھی کلاسز ڈے لائٹ میں نیشنلی لیتی تھی, اور انٹرنیشنل والے بچوں کو میں نے کہا تھا کہ رات میں آئی ول ٹیک یور کلاس, سو دیٹ یہاں پہ رات ہو رہی ہوتی تھی. پھر اس سے ہوا یہ کہ آئی سروائیوڈ ان دا ٹائم آف کووڈ. وہ ٹیچنگ میں نے اپنی اسکلس چھوڑی. دیکھیں اسکلس کچھ بھی ہو, اور یہ جیسا جانرا کوئی بھی ہو, آپ نے اپنے پیشن اور پروفیشن آپ نے دونوں کو ساتھ رکھ کے چلنا ہے. سو واٹ آر یور فیوچر گولز ناؤ؟ ویل اگین وہ جو ہم نے عورتوں کی بات کی کہ وومن کے لیے میں نے یہ چیز ڈیزائن کی ہے, پورا کورس ہے یہ 3 مہینے کا. اینڈ کیونکہ موسٹلی اور جو وومن ہے وہ میرے پاس آ کے یہ بات کہتی ہے کہ ہمیں تو فوٹوگرافی آتی نہیں ہے, ہم کیسے مانیٹائز کریں, ہم کیسے پروموٹ کریں, ہم باہر نہیں نکل سکتے. سو دس از دا پلیٹفارم ویئر یو کین سی اینڈ لرن کہ آپ نے گھر میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو کیسے مانیٹائز کرنا ہے انسٹا پہ. If you're not allowed to go out, it's okay. If you're not allowed to take your pictures and آپ کو ہم ٹیکنیکس بتاتے ہیں اس میں کہ آپ نے کیسے اس کو جو ہے وہ مانیٹائز کرنا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ ادر دین دیٹ آئی ایم ورکنگ آن another project جو کہ اٹس اے ڈاکیومنٹری میکنگ. سو یا سو لیٹس سی کہ وہ جو ہے یا آئی نو, بٹ آئی ایم تھنکنگ آف ناؤ ڈوئنگ پوڈکاسٹ آف کورس, اینڈ یہ 3 چیزیں جو میرے پائپ لائن میں پوڈ کاسٹ آپ کا چل رہا ہے ابھی؟ نہیں, I will inshallah start that. اوکے. ہاں جی, ٹھیک ہے. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ, اینڈ آئی ہوپ کہ جو سن رہے ہیں ان کو آپ کے انسٹیٹیوٹ کا پتہ چلے گا, اینڈ دے ول ڈیفینیٹلی گیٹ دی بینیفٹ. لیکن میں ایک لاسٹ میں چھوٹی سی بات کروں گی, دیٹ اٹ از ناٹ
نیسسری کہ آپ نے ورچولی کلاس آ کے یا پھر آپ نے فزیکلی کلاس آ کے لینی ہے. میرے جو کورسز ہوتے ہیں وہ آن لائن بھی ہوتے ہیں, تو اینی ون فرام لاہور, کراچی, اسلام آباد, اینی ون کین کم. اگر آپ کو ظاہر ہے آئی نو دا ریسیشن اینڈ ایوری تھنگ, تو میں جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں بچے, میں ان کو بھی کہتی ہوں کہ بیٹا آن لائن آنا تو آن لائن آ جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. سو اف یو ار پیشنیٹ اباؤٹ لرننگ کب آپ لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہے, دیٹ از مور امپورٹنٹ ٹو فالو یور پیشن rather than considering all this. اس میں پھر یہ کہ یو ول ایکسیل اینڈ دین یو ول لرن. اور میرا جو ایک لوگو ہے دیٹ از ڈو اٹ, نیل اٹ اینڈ پروو اٹ. سو دس از دا 3 things I believe in you've done. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Ji. Thank you.